بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجرت پر لوگوں کی بکریاں چرانا۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کا واقعہ ایک اور لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کساب بن کلاب نے جملہ امور ریاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المناف کے حوالے کیے تھے، جو کہ بعد ازاں ان کے بیٹے اور آپ کے پردادا حضرت ہاشم کے حصہ میں آئے۔ دوسری طرف حضرت ہاشم کے ہی دور میں خانہ کعبہ کی تولید کے زیادہ تر حقوق بھی حضرت ہاشم نے حاصل کر لیے، اور ان سے یہ تمام اختیارات حضرت عبد المطلب کو بھی وراثتاً حاصل ہوئے۔ ان کی حیثیت اپنے والد حضرت ہاشم کی طرح مکہ کے سردار کی تھی، لیکن ان کی وفات نے دفعتاً بنو ہاشم کے اس رتبہ امتیاز کو گھٹا دیا، اور کئی دہائیوں بعد یہ پہلا موقع تھا کہ دنیاوی اعتبار سے خاندان بنو امیہ خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا، اور مکہ کی مسند ریاست پر حرب متمکن ہوا، جو امیہ کا نامور فرزند تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حرب بن امیہ کے بیٹے تھے، اور حرب کے بعد مکہ کے سردار اور سپہ سالار بنے۔ حرب بن امیہ نے ریاست اور تولید خانہ کعبہ کے جملہ اختیارات اپنے قبضہ میں کر لیے، اور صرف سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی سعادت ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس باقی رہی، جو حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے مختلف ازواج سے 10 بیٹے تھے، جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جناب ابو طالب ماں کی طرف سے سگے بھائی تھے۔ اس لیے حضرت عبد المطلب نے آپ کو حضرت ابو طالب کے ہی آغوش تربیت میں دے دیا۔ اس کے علاوہ حضرت عبد المطلب نے اپنی وفات کے وقت اپنی بیٹیوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں عروہ، امیمہ، برہ، صفیہ، عاتکہ اور ام حکیم البیضہ کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور خیال رکھنے کی وصیت کی۔ حضرت ابو طالب نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آئے۔ ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں انہوں نے بڑی دل جمی سے حصہ لیا۔ حضرت ابو طالب بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اور مرتے دم تک آپ کے سر پر کسی مضبوط سائباں کی طرح سایہ کیے رکھا۔ ان کی محبت اس درجہ بڑی ہوئی تھی کہ آپ کے مقابلہ میں اپنی سگی اولاد کی بھی پرواہ نہ کرتے، اور حضرت عبد المطلب کی طرح ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، اس لیے بڑی عسرت اور تنگ دستی سے گزر بسر ہوتی تھی۔ باوجود کم سنی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے گھر کی یہ حالت دیکھی تو کام کاج کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کیا۔ لوگوں کی بکریاں کو اجرت پر چراتے، اور بکریوں کو مکہ کی ایک پہاڑی اجیاد کے قریب عریقت نامی مقام پر لے جایا کرتے، اور اس سے جو کچھ اجرت ملتی وہ اپنے چچا کو دیتے۔ عرب میں بکریاں چرانا کوئی معیوب کام نہ تھا۔ بڑے بڑے شرفا اور امراء کے بچے بکریاں چرایا کرتے تھے، اور یہ ان بچوں کے لیے کوئی کام نہیں بلکہ ایک مشغلہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور عرب طرز معاشرت کا جائزہ لیا جائے تو اسے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ زمانہ رسالت میں آپ اس سادہ اور پر لطف مشغلہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ اسی جنگل میں تشریف لے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ اراک یعنی پیلو کے درخت کے پھل چن رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سیاہ ہو گیا وہ لے لو کہ وہی سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ فرمایا، ہاں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں۔ 10-12 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشغلہ جاری رہا۔ روئے مبارک کے وسیلے سے فیضان باراں کی طلب۔ ابن عساکر نے جلحمہ بن عرفتہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا، ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے کعبہ چل کر بارش کی دعا کیجیے۔ حضرت ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔
حضرت ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہروں بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں حضرت ابو طالب نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، وہ ایسے روشن و منور ہیں کہ ان کے چہرے کی برکت سے بارش مانگی جاتی ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گانے بجانے کی محفل سے محفوظ حضرت ابو طالب کے مکان میں قیام کے دوران دو اہم واقعات پیش آئے۔ ایک یہ کہ ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں مکہ میں ایک جگہ گانے بجانے کی محفل منعقد ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل میں شرکت کی خاطر بکریوں کو ایک ساتھ چرواہے کے حوالے کیا اور محفل کے مقام تک پہنچے جو چراگاہ سے دور تھی۔ گرمی میں دور تک چل کر آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھک گئے تھے اور محفل ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سایہ تلے لیٹ گئے تو آنکھ لگ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو محفل ختم ہو چکی تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل سرور میں شریک نہ ہو سکے اور آئندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے لہو لعب میں شرکت کرنے کا خیال تک نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی سے محفوظ۔ دوسرا واقعہ یہ کہ ایک مقام پر کھجور کے دو مقدس درخت تھے جہاں بوانا نامی بت نصب تھا۔ لوگ وہاں جا کر بت پر جانور، بھینٹ چڑھاتے، سر منڈاتے اور دیگر مشرکانہ رسوم ادا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال اس تقریب میں شرکت کے لیے کہا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرماتے۔ ایک مرتبہ چچاؤں اور پھوپھیوں کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، لیکن بہت دیر تک نظروں سے اوجھل رہے۔ جب دکھائی دیے تو چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ پھوپھیوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جب بھی اس بت کے قریب جانا چاہتا تو ایک سفید رنگ اور دراز قد شخص میرے قریب آتا اور کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے ہٹ جائیے اور بت کو ہاتھ مت لگائیے۔ اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی تقریب میں نہیں گئے جہاں بتوں پر بھینٹ چڑھائی جاتی تھی۔ ایک بار قبیلہ لہب کا ماہر قیافہ شناس مکہ آیا۔ سب لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لے گئے۔ حضرت ابو طالب بھی اپنے بچوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر کسی کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آپ کو اپنے سامنے لانے کو کہا، لیکن حضرت ابو طالب نے اس کا تجسس دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ اس بچہ کو میرے پاس لاؤ، خدا کی قسم وہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ شام کا تجارتی سفر۔ حضرت ابو طالب کا پیشہ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح تجارت تھا۔ وہ سال میں ایک بار تجارت کی غرض سے ملک شام کو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 برس تھی کہ حضرت ابو طالب نے حسب دستور شام کے تجارتی سفر کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمری، دوران سفر مشکلات یا کسی اور وجہ سے آپ کو ساتھ نہ لے جانا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شفیق چچا سے اتنی محبت تھی کہ جب حضرت ابو طالب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ گئے۔ اب حضرت ابو طالب کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے جدا کرنا ممکن نہ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ مورخین کے مطابق اسی سفر شام کے دوران ایک عیسائی راہب بحیرہ کا مشہور واقعہ پیش آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھیں جو ایک آنے والے پیغمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کتب میں لکھی تھیں۔ اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہود یا نصارہ نے یہ نشانیاں پا لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے یہ سفر ملتوی کر دیا اور واپس مکہ آ گئے۔ اس واقعہ کو انشاءاللہ اگلی قسط میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔